اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر کوئی ہمیں یہ بتائے کہ جس عضو کو ہم سوچ کا مرکز سمجھتے آئے ہیں، یعنی ہمارا دماغ، وہ اصل مرکز ہے ہی نہیں۔ یہ خیال سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے نا؟ کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی جیسا۔ لیکن آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جہاں جدید سائنس اور قدیم صحیفے ایک ہی نقطے پر آ کر مل جاتے ہیں۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ سائنسدان آج ان سچائیوں کو کیسے ثابت کر رہے ہیں جن کا ذکر صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہی بڑا چونکا دینے والا ہے۔ کیا ہم صدیوں سے سوچنے کے لیے غلط عضو پر انحصار کر رہے ہیں؟ ہم سب نے بچپن سے یہی پڑھا، یہی سیکھا کہ دماغ ہی سوچنے سمجھنے کا بادشاہ ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے اندر ایک اور، کہیں زیادہ طاقتور مرکز موجود ہو، جس سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ بالکل بے خبر ہیں؟ تو یہیں سے ہماری آج کی بات چیت کا پہلا باب شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا دل جو صرف خون پمپ کرنے والی مشین نہیں ہے، بلکہ ایک سوچنے والا، محسوس کرنے والا اور یہاں تک کہ فیصلے کرنے والا عضو ہے۔ اور نہیں، یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں، بلکہ یہ سائنس کی ایک بالکل نئی شاخ ہے جو ہمارے جسم کے بارے میں ہماری ساری پرانی سوچ کو بدل کر رکھ رہی ہے۔ یہ نمبر، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، 40,000۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا عدد نہیں ہے۔ یہ ان دماغی خلیوں یعنی نیورونز کی تعداد ہے جو سائنسدانوں نے ہمارے دل کے اندر دریافت کی ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے، دماغ کے سیلز دل کے اندر۔ یہ اتنی بڑی دریافت ہے کہ اس نے سائنس کی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ سائنس کی اس دلچسپ نئی فیلڈ کو نیورو کارڈیولوجی کہتے ہیں، اور یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا دل دراصل ایک چھوٹا سا دماغ ہے، ایک ایسا دماغ جس کی اپنی یادداشت ہے، جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ دماغ سے بالکل آزاد ہو کر بھی کام کر سکتا ہے۔ اور اب سنیے سب سے حیران کن بات، یہ جو جدید سائنسی دریافت ہے نا، یہ سیدھا 1400 سال پرانی ایک کتاب سے جا ملتی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اصل سمجھ، اصل فہم و فراست کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے۔ جن باتوں کو کل تک ہم صرف ایک استعارہ سمجھتے تھے، آج سائنس خود ان پر تصدیق کی مہر لگا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر دل سوچ سکتا ہے تو پھر اس کی سوچ کی طاقت کہاں تک جاتی ہے؟ اب ہم دل کے صرف جسمانی وجود سے نکل کر اس کی ایک غیر مری یعنی نظر نہ آنے والی طاقت کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایسی توانائی جو ہم سب ہر لمحہ خارج کرتے ہیں، لیکن شاید ہمیں اس کی اصل طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ ذرا اس گراف کو دیکھیں، یہ صرف لکیریں نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر چھپی ہوئی ایک زبردست طاقت کا ثبوت ہے۔ ہمارا دل ایک برقی مقناطیسی میدان یعنی ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے جو دماغ کے میدان سے 5000 گنا، جی ہاں 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جذبات صرف ہمارے اندر نہیں رہتے، بلکہ ایک لہر کی طرح ہم سے نکل کر کائنات میں پھیلتے ہیں اور دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسے سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ روحانی وائی فائی کا ہے۔ جیسے ہمارا فون سگنل بھیجتا اور وصول کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارا دل بھی مسلسل توانائی کی لہریں بھیج رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے پرانے زمانے کے لوگ فراست یا چھٹی حس کہتے تھے، یعنی دوسروں کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو بھانپ لینے کی صلاحیت۔ چلیں اب اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہمارے جذبات میں اتنی طاقت ہے تو ہمارے خیالات کا کیا؟ کیا وہ صرف ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والے غیر مادی بلبلے ہیں، یا ان کی بھی کوئی ٹھوس، کوئی مادی حقیقت ہے؟ اس پر ایک جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے بڑے کمال کے تجربات کیے۔ انہوں نے پانی کے نمونوں کو مختلف خیالات، الفاظ اور جذبات کے سامنے رکھا۔ نتیجہ، جس پانی کو محبت، شکر گزاری اور دعا جیسے مثبت الفاظ سنائے گئے، اس کے برف کے کرسٹل ہیرے کی طرح بے انتہا خوبصورت بنے، اور جس پانی کو نفرت، غصے اور گالیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے کرسٹل بالکل ٹوٹے ہوئے اور بد شکل تھے۔ اب ایک لمحے کو سوچئے، ہمارا اپنا جسم 70% پانی ہے۔ جب ہم منفی سوچتے ہیں، حسد کرتے ہیں یا دل میں کینہ رکھتے ہیں، تو ہم دراصل اپنے ہی جسم کے پانی کو زہرآلود کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس خیال کو سائنس کی دنیا میں سب سے پہلے لانے والوں میں عظیم موجد نکولا ٹیسلا شامل تھے۔ انہوں نے تقریباً 1 صدی پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے خیالات محض تصورات نہیں، بلکہ یہ توانائی کی ایک ٹھوس شکل ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحانیت اور فزکس آ کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیتی ہیں۔ اس ساری بات چیت کی روشنی میں ایک مشہور حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک اخلاقی اصول نہیں رہتا،
بلکہ یہ کائنات کا ایک بنیادی قانون بن جاتا ہے۔ ہمارا عمل وہ ہے جو دنیا دیکھتی ہے، لیکن ہماری نیت وہ توانائی کی فریکوینسی ہے جو اس عمل کو اصل طاقت اور وزن دیتی ہے۔ ایک اچھی نیت کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی کائنات کی نظر میں بے معنی اور کھوکھلا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری توانائی، یہ سارے خیالات، یہ ساری نیتیں، یہ جاتی کہاں ہیں؟ کیا یہ بس ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں؟ تو ماخذ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ ہمارا ہر ایک خیال، ہر ارادہ، ہر لفظ ایک کائناتی ہارڈ ڈرائیو پر ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ مذہبی کتابوں میں کرامن کاتبین یعنی لکھنے والی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ماخذ اسے ایک بہت ہی جدید زاویے سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان فرشتوں کو قلم اور کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ہر خیال اور ہر عمل کا ایک برقی نشان، ایک الیکٹریکل سگنیچر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک ایسی آسمانی کلاؤڈ سٹوریج میں محفوظ ہو رہا ہے جسے قیامت کے دن پلے بیک کیا جائے گا۔ اور اس نظریے کی تائید قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے جو واضح طور پر بتاتی ہے کہ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں جو زبان سے نکلے اور اس کے لیے ایک نگران، ایک ریکارڈر تیار نہ بیٹھا ہو۔ یہ ایک 24 گھنٹے 7 دن کام کرنے والا نگرانی کا نظام ہے جو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوتا۔ اور ایک اور آیت میں نستنسخو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی میں اس کا مطلب ہے ہم نقل تیار کر رہے تھے یا ہم کاپی کر رہے تھے۔ یہ کسی بھی شک کو ختم کر دیتا ہے کہ یہ صرف یاد رکھنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ ہر عمل کی ایک ڈیجیٹل کاپی بنانے جیسا عمل ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، قدیم حکمت، پرانی کتابیں، لیکن آج کے دور میں اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے اہم باب میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں یہ قدیم علم سیدھا جدید ٹیکنالوجی سے ٹکراتا ہے اور ہماری سوچ کے کنٹرول کی ایک بالکل نئی جنگ شروع ہوتی ہے۔ نیورل لنک جیسی ٹیکنالوجیز کو ہی دیکھ لیں، یہ دماغ میں چپ لگا کر خیالات کو پڑھنے اور کنٹرول کرنے کا خواب دکھا رہی ہیں۔ یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ اسی توانائی کے وصول پر۔ اور خطرہ یہ ہے کہ جو طاقت کسی کی سوچ کو پڑھ سکتی ہے وہ اسے بدل بھی سکتی ہے۔ یہ انسانی آزادی کے لیے ایک ایسا خطرہ ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ماخذ ہمیں تاریخ کی طرف دیکھنے کو کہتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہزاروں میل دور اپنے کمانڈر ساریہ کو پکارا تھا تو انہوں نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی؟ وہ ان کی روحانی فریکوینسی کی طاقت تھی۔ آج ہم اپنے فونز کے غلام بن چکے ہیں، لیکن اصل طاقت تو ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ اس ذہنی غلامی سے نکلنے کا راستہ اپنی اندرونی روحانی طاقت کو دوبارہ جگانا اور مضبوط کرنا ہے۔ تو آخر میں ہم آپ کو اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کی ہر سوچ، ہر نیت اور ہر لفظ کا ایک ساؤنڈ ٹریک بن رہا ہے، ایک ایسی ریکارڈنگ جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو رہی ہے، تو ہم کیسا میوزک، کیسا ساؤنڈ ٹریک تخلیق کر رہے ہیں؟